السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بریلوی مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے کسی نکاح کی مجلس میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں ایجاب و قبول سے پہلے دولہا سے اکابر علماء دیوبند کے خلاف اپنے کارخانہ تکفیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقرار لے رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ نکاح پڑھانے آئے ہوئے شخص کوئی مکمل عالم دین نہیں ہے، بلکہ وہ کسی مدرسے میں کچھ دن ٹائم پاس کر کے یا صرف حافظ کی سند لے کر آ گئے ہیں۔ ایسے ہی نیم ملا اور مولوی نما لوگوں سے امت پریشان ہے اور ملت کے درمیان خلفشار ہے۔ نکاح کی مجلس میں بیٹھے ہوئے عام لوگ بھی اس نیم مولوی سے زیادہ سمجھدار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اس مولوی نما بے شعور اور نامعقول نکاح خواں کو بے عزت کر کے مجلس سے باہر کر دیا۔ ناظرین، پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر ہم اس ویڈیو میں کیا باتیں کہی جا رہی ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے اور اس پر تبصرہ بھی کریں گے۔ مجھے پڑھانا نہیں، نہ میں ان کو غیر چیزوں پر ان کی اچھا کہے تو وہ اقرار ہو، نہ اچھا کہے نہ اقرار ہو۔ چیز کا اقرار کراؤ یا پھر سے کراؤ۔ بولیے میں اسماعیل دہلوی اشرف علی تھانوی اسماعیل دہلوی قاسم نانوتوی کو میں کافر مانتا ہوں۔ آپ مانو، ہم نہیں مانتے۔ آپ کوئی کتاب دکھا دیجیے کہ آمادی نبی کے سامنے گستاخی نہ کی۔ مناظرہ نہیں ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، نکاح کرائیے۔ آپ کے کہنے سے میں زبردستی نکاح نہیں پڑھوں۔ ہاں تو آپ جائیے، آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ جائیے، ایسے کیوں بات بغل ہو جائے، بغل ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ کس طرح بریلوی مسلک کو بدنام کرنے والا یہ نیم مولوی دولہے کو اقرار کروا رہا ہے کہ بولیے میں اسماعیل دہلوی، اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی کو کافر مانتا ہوں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ابھی اس نیم مولوی نکاح پڑھانے والے نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ مجلس میں بیٹھے ایک شخص نے آواز بلند کی کہ آپ مانیے ہم نہیں مانتے، یعنی علماء دیوبند کو آپ کافر مانیے ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد شور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ پھر ایک شخص کی آواز آئی کہ مناظرہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں نکاح ہو رہا ہے، نکاح کرائیے۔ مولوی نے کہا کہ آپ کے کہنے سے میں زبردستی نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ مولوی کا یہ جملہ بھی جاہلانہ تھا کہ اس نے زبردستی کو زا کے بجائے جیم سے زبردستی کہا۔ مولوی کا اتنا کہنا تھا کہ کئی لوگوں نے بیک زبان اسے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ پھر آپ جا سکتے ہیں۔ مولوی کس طرح سے بے عزت ہو کر اپنا جھولا اٹھا کر اپنا سا منہ بنا کر نکلا ہے وہ دیکھنے لائق ہے۔ غالب نے کہا تھا، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ناظرین کرام، جن تین اکابر علماء دیوبند کو یہ نیم مولوی کافر کہہ رہا ہے اور دولہے سے اقرار کروا رہا ہے، ان علماء دیوبند کے بارے میں خود بریلوی علماء کا فتویٰ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ان تینوں علماء دین کے بارے میں ویکیپیڈیا کا یہ مختصر سا تعارف ملاحظہ کیجیے۔ شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش سن 1779 میں ہوئی، شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں اور حضرت شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت ان کے چچا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جو جہاد کیا تھا، شاہ اسماعیل اس میں ان کے دست راست رہے اور بالآخر بالا کوٹ ضلع ہزارہ میں شہید ہوئے۔ بالا کوٹ میں ہی سید احمد بریلوی کے ساتھ مدفون ہے۔ ان کی مشہور کتاب تقویت الایمان ہے۔
آپ نامور محدث و مجاہد حضرت شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے، اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، اور حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پر پوتے تھے۔ آپ 1241 ہجری میں اپنے پیر و مرشد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جہاد کے لیے نکلے۔ چند سال مسلسل معرکہ جہاد و قتال میں شرکت و رہنمائی کے بعد 1246 ہجری مطابق 1831 عیسوی میں بمقام بالا کوٹ کفار سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 53 سال کی تھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تاریخ پیدائش 1863 عیسوی ہے اور تاریخ وفات 1943 عیسوی ہے، ایک ہندوستانی دیوبندی حنفی عالم، صوفی، چشتی، مرشد اور بیان القرآن اور بہشتی زیور جیسی کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد دل میں تزکیہ باطن کا داعیہ پیدا ہوا، چنانچہ شوال 1201 ہجری میں جب کہ وہ طالب علمی کی زندگی ختم فرما کر کانپور میں اشاعت علوم میں مصروف تھے، سفر حج کی توفیق ہوئی۔ وہ اپنے والد کی معیت میں زیارت حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاجی صاحب ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور دست بدست بیعت کی نعمت سے سرفراز کیا اور فرمایا تم میرے پاس 6 مہینے رہ جاؤ، لیکن والد ماجد نے مفارقت کو گوارا نہ کیا۔ اس پر حاجی صاحب نے فرمایا کہ والد کی اطاعت مقدم ہے، اس وقت چلے جاؤ پھر دیکھا جائے گا۔ 1310 ہجری میں وہ دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور 6 ماہ حاجی صاحب کی خدمت میں رہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ پیدائش ہے 1833 عیسوی اور تاریخ وفات ہے 1880 عیسوی، غیر منقسم ہندوستان کے ایک متبحر عالم، صوفی اور تحریک دیوبند کے سرکردہ قائد اور دارالعلوم دیوبند کے بانیان میں سے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہمارے ملک بھارت کے شہر سہارنپور کے قریب واقع ایک گاؤں نانوتا میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی اور اس کے بعد دیوبند پہنچے، جہاں مولانا مہتاب علی کے مکتب میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد سہارنپور میں اپنے نانا کے ساتھ قیام پذیر رہے۔ یہیں مولانا نواز صاحب سے عربی نحو اور صرف کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ 1843 عیسوی کے اواخر میں مولانا مملوک علی نانوتوی اپنے ساتھ دلی لے گئے، جہاں کافیہ اور دیگر کتابیں پڑھیں، اور اس کے بعد سالانہ امتحان کے بغیر ہی دلی کالج میں داخلہ لے لیا۔ دلی کالج میں داخلہ لینے سے قبل مولانا مملوک علی نانوتوی سے منطق، فلسفہ اور علم کلام پر متعدد کتابیں پڑھ چکے تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مطبع احمدی میں ادارت کے فرائض انجام دینے لگے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے قبل چھتہ مسجد میں درس دیا کرتے تھے، وہیں چھاپا خانہ میں مولانا کا درس ہوا کرتا تھا۔ مولانا کے سلسلہ درس کے ذریعے کئی نامی گرامی علماء پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، اب آئیے بریلوی مکتب فکر کے ایک دارالافتاء کا فتویٰ بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ بخدمت اقدس حضرت الشیخ مفتی اعظم پاکستان مولانا منظور احمد صاحب فیضی و مفتی جامعہ فیضیہ رضویہ، کچہری روڈ، احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور۔ سوال: علماء دیوبند کو اہل سنت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ کیا پیر مہر علی شاہ گول روی نے فتویٰ دیا ہے کہ علماء دیوبند اہل سنت کا عظیم فرقہ ہے، اور پیر شیر محمد شرق بوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کو نوری وجود تسلیم کیا ہے؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر دیوبند کو اولیاء اللہ میں شمار کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فتوے ہیں، ایک میں کافر کہا ہے اور دوسرے میں مسلمان کہا ہے۔ المستفتی عبد الغنی رضوی فیضی، مدینہ منورہ، باب مجیدی، سعودی عرب۔ الجواب: علماء دیوبند کے متعلق جو فتویٰ سیدی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ علماء دیوبند اہل سنت کا عظیم فرقہ ہے، یا پیر شرق بوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کے نوری وجود ہونے کو تسلیم کیا ہے،
یا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اکابرین دیوبند مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی محمد قاسم نانوتوی کے ولی کامل ہونے کا فتویٰ مقابیس المجالس میں دیا ہے۔ واقعی ان بزرگان دین کی کتابوں میں یہ فتاوی جات مستور ہیں اور صحیح ہیں۔ باقی سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کفر لا علمی کی بنا پر تھا۔ جب علماء دیوبند کی المہند وغیرہ جیسی کتابیں منظر عام پر آئی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتویٰ کفر سے رجوع فرما کر تمہید الایمان وغیرہ میں صاف الفاظ میں لکھ دیا کہ حاشا للہ، ہزار بار حاشا للہ، ہرگز ان علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کرتا، یعنی مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی خلیل احمد اور مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ کو تو مسلمان ہی جانتا ہوں، اور مولوی اسماعیل دہلوی پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں دیتا۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا وہ آخری فتویٰ ہے جس پر مہر حق ثبت کرتے ہوئے سیدی و سندی قبلہ مولوی احمد سعید شاہ صاحب کاظمی نے الحق المبین میں فتویٰ دیا ہے کہ ہمارے اکابرین علماء بریلوی نے کبھی بھی علماء دیوبند کو نہ کافر کہا اور نہ کسی کتاب میں ان کو کافر لکھا ہے، بلکہ ہم ان کو سنی علماء ہی مانتے ہیں۔ دارالافتاء جامعہ فیضیہ رضویہ کچہری روڈ احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور۔ ناظرین کرام، یہ تھا بریلوی مکتب فکر کے ایک دارالافتاء کا فتویٰ جو آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بریلوی علماء کا اکثر طبقہ علماء دیوبند کو سنی اور اہل سنت مانتے ہیں، بلکہ علماء دیوبند کو اعلیٰ درجے کے مسلمان مانتے ہیں۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ایسے مولوی حضرات سے دور رہیں جو قوم کو بانٹنے اور لوگوں کے درمیان انتشار پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ ملت میں انتشار اور جھگڑا پیدا کرنے والے مولویوں کا اسی طرح بائیکاٹ کیجیے جیسا کہ اس نکاح کی مجلس میں لوگوں نے کیا۔ یہ بھی واضح رہے کہ بریلوی مسلک کے سمجھدار علماء کرام اتحاد پسند ہوتے ہیں، وہ امت کو بانٹنے کا کام نہیں کرتے بلکہ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ہی بات کرتے ہیں۔ جو چند مولوی حضرات مسلک کے جھگڑوں میں ملت اور عوام کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے یا تو ان کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہوتا ہے یا پھر وہ علمی صلاحیت اور قرآن و حدیث کے فہم و تدبر سے نابلد ہوتے ہیں۔ اللہ پاک پوری امت کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ امت کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہو اور لوگ انتشار سے دور رہیں۔